सिलसिला है कामयाबी जावेद तैमूरी के साथ। मैं हूं जावेद तैमूरी। सलाम कबूल कीजिए। बात करते हैं डू इट नाउ, यानी आज और अभी। जो करना है उसका वक्त है, कर डालिए। ये साल फिर नहीं आएगा। जो वक्त गुजर चुका फिर नहीं लौटेगा। जो सांस निकल चुका दोबारा वापस नहीं आएगा। आप अगर ये सोचते हैं कि अभी वक्त है, कल देखेंगे, सोचेंगे, मंसूबा बंदी करेंगे, तो जान लीजिए कि यह वक्त फिर नहीं आएगा। जो वक्त गुजर चुका गुजर चुका। इसलिए इस वक्त आपको जो मौका मुयस्सर है वो आपकी जिंदगी का आखिरी मौका है। काम करने वाले लोग अपने काम को मौखर नहीं करते, आज बल्कि अभी करते हैं। ये साल 2017 गुजर रहा है। इसे थाम लीजिए, इसे रोक लीजिए। वक्त को थामने और रोकने की सिर्फ एक ही मुमकिन तदबीर है। इसी वक्त अपने आने वाले मिनट, घंटे, दिन, हफ्ते, महीने, साल की मंसूबाबंदी कीजिए। इसके लिए अपनी पूरी जिंदगी का मिशन स्टेटमेंट बनाइए। यकीन कीजिए आप कर सकते हैं। हम अपनी जिंदगी में बहुत से काम सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते कि हमें अपने ऊपर इस बात का यकीन नहीं होता कि हम ये काम कर सकेंगे। यहां एक असूल समझ लीजिए, आपको जिस काम का यकीन ना हो वो काम नहीं कर सकते। आप सिर्फ वो काम कर सकते हैं जिसका यकीन आपको हो। आप इसे कर सकते हैं जिसका यकीन आपको हो। जब हम किसी शय का यकीन और इत्मीनान रखते हैं तो जहन तामीरी इशारे पूरे बदन को भेजता है। इन इशारों सिग्नल की वजह से दिमाग और जिस्म के उज़लात इस काम के लिए तैयार होते हैं। इसको आप खुद इत्मादी भी कह सकते हैं। हम में से अक्सर को यह एहसास ही नहीं हो पाता कि ये एक मौजज़ाना और हैरानकुन कुव्वत हमारे अंदर मौजूद है जो हमसे बज़ाहिर नामुमकिन काम भी करा सकती है। इसकी वजह यह है कि हमें इस बात का यकीन नहीं होता कि हम ये सब कुछ कर सकते हैं। हम वैसा ही सोचते हैं जैसा कि दुनिया के बेशुमार आम लोग सोचते हैं। लेकिन जब हम ये यकीन कर लेते हैं कि हम नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं तो हम यकीनन नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। नए साल और पूरी जिंदगी की ये मंसूबाबंदी इसी यकीन के साथ कीजिए। अगले 10 बरस। नए साल की मंसूबाबंदी करते वक्त सिर्फ अगले 12 महीनों के दिनों को सामने रखिए। खुद से सवाल कीजिए, अगले 10 बरस बाद, कम से कम 5 बरस बाद मैं खुद कहां और कैसा देखना चाहता हूं। मैनेजमेंट के माहिरीन के मुताबिक छोटी से छोटी मंसूबाबंदी का आगाज 5 बरस से होता है। इससे कम मुद्दत की मंसूबाबंदी मुयस्सर नहीं होती। अक्सर लोगों को यह शाऊरी नहीं कि बड़ी और मुस्तकिल कामयाबी तवील अरसे की जद्दोजहद और मुस्तकिल मेहनत के बाद ही मिलती है। ताहम तवील मुद्दती मंसूबाबंदी के लिए मुख्तसर और वस्त मुद्दती मंसूबाबंदी भी जरूरी है। तवील, वस्त और मुख्तसर मुद्दत की मंसूबाबंदी के बाद हर मरहले पर अपने इक़दामात और इनसे हासिल करदा नताइज का जायजा लेते रहना भी कामयाबी के लिए लाजमी है। जो भी तय कीजिए वाज़ेह रहिए। ख्वाहिश तो बहुत हैं और बकौले गालिब हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन माहिरीन के मुताबिक ख्वाहिश वही पूरी होती है जो वाज़ेह हो। इसी ख्वाब को ताबीर मिलती है जो रोशन हो और रंगीन हो। जिंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए जरूरी है कि आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं इसमें आपका दिल और दिमाग बिल्कुल वाज़ेह हो। ज्यादातर लोग अपनी हर दूसरी ख्वाहिश के पीछे भागते और इसकी तकमील ना होने पर परेशान या कर्ब में मुब्तला हो जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके सामने अपनी ख्वाहिशात वाज़ेह नहीं होती। अपनी ख्वाहिशों और ख्वाबों को वाज़ेह और दो टोक रखने के लिए माहिरीन एक मौसर तदबीर बनाते हैं और वो है अपने मकसद को तहरीर करना। याद रखिए, जो ख्वाब तहरीर ना किया जाए वो ख्वाहिश ही रहता है, इसे ताबीर नहीं मिलती। इसलिए आप जिंदगी में जो कुछ हासिल करना चाहते हैं इसे तहरीर जरूर कीजिए। मंजिल यानी मकसद की जानब सफर का यह पहला कदम है। 2017 शुरू हो चुका है। आप अगले 5 या 10 वर्षों में क्या कुछ हासिल करना चाहते हैं इसे महीने बल्कि ये हफ्ता खत्म होने से पहले लिख लीजिए और किसी नुमाया जगह लगा लीजिए। आमतौर पर नौजवानी में लोग बेपरवाह जिंदगी गुजारते हैं, हालांकि यही उम्र है जिंदगी को कामयाबी की डगर पर लाने की। देखा यह गया है कि लोग अपनी उम्र की तीसरी दहाई गुजरने के बाद होश के नाखून लेते और फिर कफे अफसोस मलते हैं। उम्र की चौथी दिहाई यानी 40 बरस की उम्र के बाद आदमी के अज़ा आहिस्ता आहिस्ता कमजोर और नातवा होना शुरू हो जाते हैं। इस उम्र के आगाज के साथ ही अगरचा काम का जज्बा तो बाकी रह सकता है, लेकिन काम करने के लिए पहले जैसी ताकत और हिम्मत दस्तयाब नहीं होती।
اس لیے صحیح معنوں میں کام کرنے کی عمر نوجوانی کا زمانہ ہے، جب انسان مضبوط اور آتش جمع ہوا کرتا ہے۔ اس عمر میں جوانی، امنگیں اور جسمانی طاقت و توانائی آدمی کو کم وقت میں زیادہ کارکردگی اور دیر تک کام کرنے کے قابل بناتی ہے۔ اپنا جائزہ لیجئے، آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں، خواہ اس کا تعلق کاروبار سے ہے یا شوق سے، سب سے پہلے یہ کوشش کیجئے کہ آپ کو اس کام سے متعلق کن کن چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں درکار ہوں گی اور اس دوران میں آپ کو کن کن مراحل سے گزرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک اسلامی انسائکلوپیڈیا مرتب کر رہے ہیں تو اس کے لیے جائزہ یہ لینا ہوگا کہ اس انسائکلوپیڈیا کی ترتیب میں کن کتابوں کی ضرورت ہوگی، ان پر کیا خرچ ہوگا، کہاں دستیاب ہوں گی اور اس پر کتنا وقت صرف ہوگا وغیرہ۔ اپنے وسائل کا جائزہ لیجئے اور شروع ہو جائیے۔ اپنے انداز سے کام کیجئے۔ ہر شخص جو بھی کام کرتا ہے نئی امیدوں اور نئے جذبوں کے ساتھ قدم اٹھاتا ہے۔ آدمی جب کسی اہم اور بڑے کام کا بیڑا اٹھاتا ہے تو بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی دیکھتا ہے، انہوں نے یہ یا اس سے ملتا جلتا کام کیسے سر انجام دیا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان ایک منفرد سٹائل کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ جس طرح انگوٹھوں کے پوروں کے نشانات دنیا کے کسی دو افراد کے نہیں ملتے، اس طرح یہ سٹائل بھی جدا جدا ہیں، اور اپنے فطری سٹائل کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے سٹائل کو اختیار کرنا پھر کامیابی کی امید رکھنا عبث ہے۔ اب جس قدر اپنے فطری انداز پر کام کریں گے، کامیابی کا اصول آپ کے لیے اتنا ہی آسان ہوگا۔ ہاں، کسی بڑے آدمی کی زندگی کے تجربات سے رہنمائی لینا ایک الگ چیز ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کسی استاد سے لکھنا پڑھنا تو یقیناً سیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی طرح کا خط نہیں لکھ سکتے۔ چنانچہ آپ اپنے فطری انداز کا جائزہ لیجئے کہ کس طرح آپ زیادہ آرام سے کام کر سکتے ہیں۔ اس جائزے میں آپ کا مزاج اور کردار دونوں داخل ہیں، اور عادات و جذبات بھی۔ تاہم اتنی بات ضرور ہے کہ آپ کا سٹائل غیر مناسب ہے تو اسے آہستہ آہستہ درست کرنے کی کوشش کرتے رہیے۔ جذبات پر قابو رکھیے۔ یہ بات یقینی ہے کہ آپ اپنے مقصد، اپنی منزل کی جانب پوری تندہی اور لگن سے قدم بڑھاتے ہیں، لیکن بعض اوقات کسی نہ کسی وجہ سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوتے تو دل اور دماغ ساتھ نہیں دے پاتے۔ جذبات جلد پریشان ہو جاتے ہیں، جس کے کبھی بھی اچھے نتائج برآمد نہیں ہوتے۔ چنانچہ ضروری ہے کہ آپ اپنے جذبات، خاص کر منفی جذبات کو قابو میں رکھیں۔ جلد کامیابی کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ ترقی کا زینہ چڑھنے میں جذباتی ہیجان آپ کو نیچے بھی گرا سکتا ہے۔ جذبات پر قابو پانے کی اچھی اور مؤثر ترکیب یہ ہے کہ ہر حال میں مسکرایا جائے، خوش رہا جائے۔ یاد رکھیے، خوش رہنا صحت مندی کی علامت ہے، جبکہ غمگین اور افسردگی بیماری ہے جو آہستہ آہستہ ذہنی صلاحیتوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے اور ہر کام سے آدمی کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ اپنی کمزوریوں پر نظر رکھیے۔ یہ ایک جگر گردے کا کام ہے، لیکن کام کے اصول اور ناکامی سے بچنے میں اس کا بڑا دخل ہے۔ آپ میں جو کمزوریاں اور خامیاں ہیں، ان کا صدقے دل سے اعتراف کیجئے۔ وہ کام نہ کیجئے جس میں آپ کی کمزوری آڑے آتی ہو۔ ایسا کام کیجئے جس میں آپ اپنی صلاحیتوں سے کام لے سکیں۔ اپنی غلطیوں اور کمزوریوں کو تسلیم نہ کرنا خود اپنے پاؤں پر کلاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ اپنی صلاحیتوں پر توجہ کیجئے۔ اس سے پہلے کمزوریوں کے اعتراف کا ذکر کیا گیا ہے اور اب صلاحیتوں پر توجہ کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ دراصل یقینی کامیابی کے لیے دونوں باتیں ہی ضروری اور اہم ہیں۔ کمزوریوں اور خامیوں کا اعتراف کر کے اگر آپ اپنی ناکامیوں سے بچ سکتے ہیں تو کامیابی کی جانب سفر اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے ہی کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس بات پر بھی غور کیجئے کہ آپ کے اندر کیا صلاحیتیں پوشیدہ ہیں اور ان کے ذریعے آپ کیوں کر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ رقم اور وقت کی بچت کیجئے۔ اگر آپ کچھ کما رہے ہیں تو ضروری اخراجات سے فارغ ہو کر اپنی آمدنی کا ایک حصہ بچاتے رہیے تاکہ آئندہ ضرورت پڑنے پر کامیاب ہو سکیں۔ آمدنی میں بچت کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے غیر ضروری اخراجات ختم کر دیجئے۔ مثلا آپ روزانہ دوپہر میں بڑے اچھے ہوٹل میں جا کر لنچ کرتے ہیں، گھر سے روٹی سالن لے کر چلیے، یا آپ دن میں 4 کپ چائے پیتے ہیں تو اسے ختم کر دیجئے یا کم سے کم 2 کپ کر دیجئے۔ اس طرح روزانہ کے بہت سے اخراجات کو ختم کر کے یہ رقم جمع کرتے رہیے۔ رقم کے ساتھ بچت کا اہتمام ضروری ہے۔ ہم دولت کی وقت کو کسی بینک میں تو جمع نہیں کرا سکتے، البتہ وقت کی بچت کا ایک واحد طریقہ یہ ہے کہ وقت فضولیات میں ضائع کرنے کی بجائے اس وقت میں کوئی ٹھوس کام کر لیا جائے۔ دوستی کیجئے۔ کسی بھی شخص کے لیے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے انسانوں سے ملنا جلنا ناگزیر ہے۔
اس طرح کامیاب زندگی کے لیے بھی یہ نہایت ضروری ہے کہ آدمی کے ارد گرد لوگوں سے تعلقات ہوں، لیکن ان تعلقات میں مادہ پرستانہ سے زیادہ دینی پہلو کو مد نظر رکھیے۔ لوگوں سے اسلام دعا تک محدود نہ رہیے بلکہ ان سے دوستی کیجیے۔ مخلصانہ تعلقات ہی دینی اور دنیاوی کامیابی کی بنیاد بنتے ہیں۔ دوسروں سے بھی کام لیجیے۔ ایک آدمی ہر کام نہیں کر سکتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو دوسروں سے کام لینے کا ہنر آتا ہو۔ اپنے ماتحتوں سے، اپنے چھوٹوں سے، اپنے بڑوں سے محبت، شفقت اور احترام کے ساتھ آپ ارد گرد افراد سے بہت سے کام کروا سکتے ہیں۔ دوسروں سے کام کروانا ایک بڑا فن ہے اور کامیابی حاصل کرنے میں اس فن کا بڑا ہاتھ ہے۔ بلکہ اگر آپ کو دوسروں سے کام لینے کا فن آتا ہی نہیں تو آپ کامیاب زندگی کے خواب دیکھنا بھی چھوڑ دیجئے۔ تولیے پھر بولیے۔ اکثر معاہدے صرف اس لیے ختم ہو جاتے ہیں کہ ایک آدمی اس طرح گفتگو کرتا ہے کہ سامنے والے کو ناگوار گزرتی ہے۔ نپے تلے الفاظ سے جہاں بگڑے کام بن جاتے ہیں، وہیں غیر محتاط گفتگو آدمی کے بنے بنائے کام کو بگاڑ بھی دیتی ہے۔ بولنا بھی ایک فن ہے، اس فن کو سیکھیے۔ آپ جو کچھ بولنے جا رہے ہیں اس سے پہلے اپنے طرز تکلم، سامنے والے کے مزاج اور اپنے الفاظ پر خوب غور کر لیجئے۔ اپنے وسائل کا جائزہ لیجئے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف وسائل اور مسائل سے لیس کیا ہے۔ ناکامی کی بڑی وجہوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اکثر افراد دوسرے کامیاب افراد کو دیکھ کر انہیں کسی کامیابی کے سپنے دیکھتے ہیں، لیکن وہ اس حقیقت کو فراموش کر بیٹھتے ہیں کہ اس کامیاب آدمی اور ان کے درمیان وسائل کا فرق ہے۔ آپ اپنے وسائل کو سامنے رکھ کر اپنی منصوبہ بندی کریں گے تو کامیابی کے امکانات روشن ہوں گے۔ دوسروں کے وسائل کو سامنے رکھ کر اپنے لیے منزل کا تعین اور اس کے مطابق منصوبہ بندی ناکامی کی راہ کا سفر ہے۔ دعا کرتے رہیے۔ اپنی نماز اور دیگر عبادتوں کے بعد اللہ تعالیٰ سے خوب دل سوزی اور دل جمی سے دعائیں بھی کرتے رہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان تمام تدابیر کے باوجود اصل کامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ یہ کامیابی آپ کو بھی عطا فرما دے، اور کامیابی کیا، اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا اہل بھی۔ یہ چند ایسی باتیں ہیں جو کہ آپ کو آنے والے وقت کے لیے تیار رہنے کے لیے کی گئی ہیں۔ تو آپ نے اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو ان پر عمل کریں، ان کو بار بار سنیں اور سنتے رہیے، کیونکہ سننے سے بھی کامیابی کی راہیں متعین ہوتی ہیں۔ For more updates, subscribe to our channel, click the playlist and enjoy watching and listening the videos.